قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ آپ کے گھر کے اندر بت بنائے جاتے تھے۔ شروع سے ہی آپ کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ آپ کے گھر میں بت بنائے جاتے، کبھی لکڑ کے بت بنائے جا رہے ہیں، کبھی دیگر چیزوں سے۔ وہ دیکھتے تھے کہ میرے باپ سے بت اگر خراب ہو جائے تو وہ اس کو واپس توڑ دیتا ہے، آنکھ خراب ہو جائے بت واپس توڑ دیتا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معبود ہیں، کبھی اس کی آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کا ناک ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی یہ خراب ہو جاتا ہے، میرا باپ واپس توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے سوال کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو میں نے آیت پڑھی، اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ اے والد، تم کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہارے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو والد طیش میں آ جاتا ہے۔ والد کہتا ہے کہ یار تو میرا بیٹا ہے، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھانے کی غرض سے بار بار دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ اے میرے والد، یہ چیزیں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہیں، ان کی پرستش چھوڑ دو، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ آگے فرمایا، آپ دیکھیں کتنے مزے سے آج کل ہم اگر دین کی بات آ جائے، کسی کو بتلانا چاہتے ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو، ایسے نہیں بتایا جاتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے، کسی کو برائی سے روکنا، حتیٰ کہ اپنے والد کو برائی سے روکنا۔ اگر یہ بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہ نازل فرماتے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابت لا تعبدوا الشیطان، اے بابا شیطان کی عبادت ہرگز نہ کرو۔ یعنی جو تم مورتیاں بناتے ہو، جو تم بت بناتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم آگے بیچتے ہو، یہ ہرگز نہ کرو اور نہ ہی ان کی پرستش کرو۔ کیوں؟ یہ شیطان کی عبادت ہے۔ آگے وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا والد پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے یہ کہتے ہیں کہ بابا، میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ حقیقی معنوں میں جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے وہ کون ہے۔ میں نے آپ سے ابھی تک تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا داتا کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، ہماری یعنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے۔ میں نے تو ابھی صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ جو چیزیں آپ بناتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو آگے بیچتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ایسے چیزوں کی عبادت ہرگز نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے یہ بات عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور آج کل ہم اگر کسی کو منع کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں یا فلانی چیز کی پرستش نہ کریں، فلانی چیز کو نہ پوجیں، فلانی چیز پر جا کر، فلانی جگہ پر جا کر یہ کام نہ کریں، تو ہمیں آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں آگے سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا کام ہے، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے ہوئے آئے، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو، ان مورتیوں کو، ان تمام چیزوں کو جن کو ہم پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دربار الہی میں کھڑا کریں گے۔ آگے بزرگ کیا کہیں گے؟ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ بزرگ کہیں گے کہ اے اللہ، تو میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کافی ہو جا، اس لیے ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں ان باتوں کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے، یہ لوگ ہمیں پکارتے تھے، یہ لوگ ہم سے مدد مانگا کرتے تھے۔ وہ بزرگ، وہ مورتیاں، وہ جن جن چیزوں کو ہم لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دربار الہی میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم اس چیز سے بے خبر ہیں، ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ لوگ ہم سے مدد مانگا کرتے تھے، یہ لوگ ہمیں پوجا کرتے تھے، تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے در پر آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بتوں کا انکار کرتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں کہ باپ، اے میرے والد، یہ غلط رستہ ہے، یہ رستہ دین کا نہیں ہے، یہ تمہیں شیطان کی طرف لے جائے گا۔ جیسے آج کل ہم کسی کو کہیں نا کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ کام نہ کرو، آگے سے مختلف نام رکھے، لگتا ہے جی اے او ہو گیا ہے، اے ان نال اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو منع کیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لگتا ہے تو میرے معبودوں سے منہ موڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہو گیا ہے، اس نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے،
تو یہی بات جو آج کل لوگ برائی سے روکا جائے لوگوں کو کہتے ہیں، تو وہی بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا ہے، تجھے میرے معبودوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو، اب دیکھیں نا برائی کا کلا کما، برائی کو روکنا وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو منع کیا کہ تم غیر اللہ کی پرستش نہ کرو، غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اس نے کیا کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب ایک نوجوان آدمی بے سر و سامانی کی حالت میں، اس کو معلوم ہے کہ مجھے یا گھر سے نکال دیا جائے گا، یا مجھے جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، یا میرے خلاف اشتہارات لگا دیے جائیں گے، میرے خلاف اعلانات کر دیے جائیں گے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کا والد گھر سے نکالتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر میں رکھو، میں اللہ کی توحید چھوڑ دوں گا، میں اللہ کی طرف تمہیں پکارنا چھوڑ دوں گا، میں غیر اللہ کی نفی کرنا چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا سلام، میرا آخری سلام قبول کرو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا رب میری بات کو سننے والا ہے، میرا رب میری بات کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آگے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن، یہ ساری آیات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو مشعل راہ بناؤ، قرآن پاک کو پڑھو، اس سے سیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، باپ نے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے کیا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، یعنی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ آگے فرمایا او ينفعونكم او يضرون، یا جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، یا اگر تم نہیں پکارتے تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں۔ لوگوں کے آگے جا کر تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، بتوں سے ہٹانا شروع کر دیا، غیر اللہ کی نفی شروع کر دی۔ آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھلے نہیں سنتے، بھلے یہ ہماری پکار کا جواب نہیں دیتے، بھلے یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، بھلے یہ ہمیں رزق نہیں دیتے، لیکن ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اگر آپ کسی کو بری بات سے روکے، آگے سے کہیں گے او میرا پیو غلط سی، او میرا دادا غلط سی، او یار یہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن تمہیں کس چیز کی طرف پکار رہا ہے۔ نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ نبی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، غیر اللہ سے ہٹاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب ملا، ہم اس لیے پوچھتے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پوچھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کوئی واضح دلیل نہیں، کسی نبی کا قول نہیں، کسی نبی کی حدیث نہیں، دلیل کیا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی طرف پوچھتے ہوئے دیکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تمہارے معبودوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ یعنی جب تمہیں کسی نبی نے اس راستے پر نہیں لگایا، تمہیں کوئی حدیث واضح نہیں ملی، تمہارے پاس دلیل یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، تو پھر سن لو میں تمہارے ان معبودوں کا کھلم کھلا دشمن ہوں، میری ان معبودوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، کھلم کھلا دھمکی دی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یارو مین مار دیسی، دین کی خاطر ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج کروں گا۔ کس وقت علاج کروں گا، جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے، بت خانے سے نکل جاؤ گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا، سریعام کہا، ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج کروں گا جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی تم بتوں کو پوجو، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کیوں مولوی جی ہاتھ ہلکا رکھو، اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ برائی ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو روکو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کو ٹھیک کروں گا اس وقت جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے۔
آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام موقع کا انتظار کرتے ہیں. اب یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، شیطان کو کنکر مارے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، دمبا آ گیا، ختم. یہ دعوت کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے برگزیدہ نبی کا یہ عمل ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مجھے موقع مل جائے. پوری قوم بشمول نبی، ان کا جو اس وقت کا خدا تھا نمرود، جس کو خدا کہتے تھے، میلے کی طرف نکل جاتے ہیں. دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پورا علاقہ خالی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھستے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بتوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. کلاڑا لیتے ہیں، کسی بت کی گردن کاٹتے ہیں، کسی کا بازو کاٹتے ہیں، کسی کا سر کاٹتے ہیں، سب کا ستیہ ناش کر کے ایک بڑا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر واپس آ جاتے ہیں. اب پوری قوم واپس آتی ہے، اپنے معبودوں کی طرف جاتی ہے. وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے بتوں کے تو سر غائب ہے، ہمارے الہ کا تو پاؤں غائب ہے، جس سے ہم مدد مانگتے اس کی بازو غائب ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو آپس میں کھسر پھسر شروع ہوتی ہے. کرتے 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 پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کرتے کرتے پھر وہ آپس میں کھسر پھسر شروع کر کے اعلان کرتے ہیں کہ انت، پہلے سوال کرتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے. آگے پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جیسے آج کل ہم کان میں چغلی کرتے ہیں نا، کہ یہ وہ مولوی صاحب کہہ دیتا، فلانے بندے کہہ دیتا، کہتے ہیں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. قرآن پاک میں ہے کہ کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کی زبان سے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، لگتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے. نمرود اپنے دربار میں بلاتا ہے، پوری دنیا اس وقت کی کھڑی ہوئی ہے. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ ہم جس سے رزق مانگتے تھے اس کی ٹانگ تم نے کاٹی ہے، ہم جس سے زندگی مانگتے تھے اس کی گردن تم نے کاٹی ہے، ہم جس سے رزق مانگتے تھے اس کا ہاتھ تم نے کاٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر موقع کی تلاش میں تھے. بڑے مجمع میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ یہ کام ان سب میں سے جو بڑا بت موجود ہے یہ اس نے کیا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لو، یعنی اس بڑے بت سے پوچھ لو. اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے. نمرود کیا کہتا ہے؟ بڑے اس مجمع کے اندر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب یہ بول نہیں سکتا تو تیرا معبود کیسے ہوا؟ جب یہ بول نہیں سکتا تو یہ تیرا الہ کیسے ہوا؟ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس سے بیٹی کیوں مانگتا ہے؟ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس سے بیٹا کیوں مانگتا ہے؟ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا سر نہیں بچا سکا، اپنی گردن نہیں بچا سکا، اپنا ہاتھ پاؤں نہیں بچا سکا، تو یہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پھر توحید کے نعرے لگائے، توحید کے ڈنکے بجائے کہ ہمارا معبود صرف الہ ہے، وہی اللہ ہے. ہمیں رزق دینے والا ہمارا رب وہ اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہر اچھے برے کام کا مالک اللہ ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ نمرود نہیں کرتا بلکہ ہمارا رب کرتا ہے. تو آگے پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننا